میں 2 کلاس میں تھی جب مجھے میرے ماموں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جب بھی کسی سے بات کرتی تو لوگ مجھے ہی جھوٹا سمجھتے، میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ اس درد بھرے بچپن کے بعد ماں باپ کے درمیان جھگڑے اتنے بڑھ گئے کہ وہ الگ ہو گئے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ تھی لیکن وہ مجھے کبھی اپنا نہیں سمجھتی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس شادی کی نشانی ہوں جو زبردستی کروائی گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے والد کے پاس رہوں لیکن ماں نے مجھے مجبوراً اپنے ساتھ رکھا۔ زندگی ایسے ہی چلتی رہی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی میرے والد کی وفات ہو گئی۔ اماں نے ان کا سارا پیسہ، گاڑی، پینشن سب کچھ رکھ لیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ میں ہاسٹل چلی گئی، وہاں بھی صرف 3,000 روپے ملتے جس میں گزارا مشکل ہوتا۔ واپس گھر آتی تو نانی کے طعنے، ماموں کے تھپڑ اور اسٹیپ فادر کی گندی نظر ملتی۔ اماں کو بتاتی تو وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی۔ میں نے زندگی سے تھک کے بے چینی میں ایک شخص کے ساتھ بات چیت شروع کی جو بعد میں شادی شدہ نکلا، اس کے بچے بھی تھے۔ جب اسے چھوڑنے لگی تو اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، میری پکچرز اور چیٹ میری ماں کو بھیج دیں۔ وہ وقت میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ وہ بندہ UK میں ہوتا تھا اور جہاں بعد میں جاب کرنے گئی، اس نے وہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ پتہ چلا کہ وہ تو ایک پوری گینگ کا حصہ تھا۔ بڑی مشکل سے کیس لڑ کر اس سے چھٹکارا ملا اور وہ ڈیپورٹ ہو گیا۔ اسی دوران ایک شخص ملا جس نے میری مدد کی اور وہ بھی شادی شدہ تھا اور مجھ سے 18 سال بڑا تھا۔ اس نے میری عزت بچائی اور نکاح کر لیا۔ جب میری اماں نکاح کے لیے یہاں آئیں تو صرف پیسے دیکھ کر راضی ہوئیں۔ اب جب میرے شوہر کچھ نہیں بھیجتے تو کہتی ہیں تم نے غلط شادی کی ہے۔ میرا گھر توڑنا چاہتی ہیں صرف اس لیے کہ میں اب خوش ہوں۔ آج میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، عزت، سکون اور پیار۔ بچپن سے لے کر آج تک جو بھی مشکلیں دیکھی ان سب کا صلہ مجھے میری شادی میں مل گیا۔ ہاں کمپرومائزز ہیں لیکن اب کوئی طعنہ نہیں دیتا، کوئی روٹی کا حساب نہیں مانگتا۔ الحمدللہ میری زندگی اب بہتر ہے۔